السلام علیکم پیارے طلباء و طلبات، میں شہزادہ اعجاز احمد، اردو معلم، بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نگری۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیاری طلباء و طلبات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 ہے۔ پیاری طلباء و طلبات، جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اردو شاعری میں ہر ایک موضوع کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ صنف رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ کسی زندہ انسان کی تعریف کے لیے، اس کی مدثرائی کے لیے جو صنف رکھی گئی ہے اس کا نام قصیدہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی مردہ انسان کی خصائل حمیدہ کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کی بہادری کی کارناموں کو بیان کرنے کے لیے اردو شاعری میں جو صنف رکھی گئی ہے اس کا نام مرثیہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی رومانٹک کہانی ہو، کوئی بادشاہ کی کہانی ہو، اس کو شاعری میں منتقل کرنے کے لیے جو صنف رکھی گئی ہے اس کا نام مثنوی ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی قدروں کو بلند کرنے کے لیے، اخلاقی قدروں کا جو اظہار کرنے کے لیے اردو شاعری میں جو صنف رکھی گئی ہے وہ رباعی ہے۔ گویا ہر ایک موضوع کے لیے الگ الگ صنف رکھی گئی ہے۔ کسی ایک ہی موضوع یا ٹاپک کے متعلق باتیں کرنے کے لیے اردو میں نظم رکھی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے اردو شاعری میں حسن و عشق کی باتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے محبوب سے باتیں کرنے کے لیے، پیار و محبت کو باتوں کو اظہار کرنے کے لیے جو صنف رکھی گئی ہے اس کا نام غزل ہے۔ مگر میرے پیارے طلباء و طلبات، جیسے کہ پہلے ہی میں نے بتایا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ اردو غزل کی صنفی شناخت، اس میں نے بتایا کہ موجودہ دور کے شعراؤں یعنی شاعروں کی غزلوں کو جب ہم مطالعہ کرتے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غزل اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس میں سیاسی، اقتصادی، معاشی، اخلاقی، مذہبی غرض زندگی کے تمام موضوعات کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو اس کو غزل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کہ غزل کیسے وجود میں آئی، غزل میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا اسے ردیف ہوتا ہے، قافیہ ہوتا ہے، بحر ہوتا ہے، یہ تمام باتیں میں نے اس وقت آپ کو بتائی ہے۔ لہذا میں نے یہ بھی بتایا کہ نظم اور غزل میں یہ فرق ہے، نظم کا 2-4 شعر یا 10-20 شعر پر مشتمل نظم ہو تو ایک سمری بیان کر سکتے ہیں، 5 یا 6 شعروں کو ایک ہی سمے ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ لیکن غزل میں کیا ہے، ہر ایک شعر کو الگ الگ طریقے سے تشریح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ غزل کا ہر شعر موضوع کے لحاظ سے جدا گانا ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر موضوع کے لحاظ سے جدا گانا ہوتا ہے، لیکن نظم میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ لہٰذا غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے نا، اس کی الگ الگ شعر کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، میں یہاں بھی آپ کے نصابی کتاب جو ہے اردو، اس میں پیج نمبر 130 یعنی صفحہ نمبر 130 جو ہے غزل، وہ پڑھوں گا۔ آپ اپنی نگاہ، اپنی نظر بڑے غور سے اس پر رکھیں۔ تو میں جب پڑھوں اس کے بعد میں ہر ایک شعر کی معنی اور اس شعر کی تشریح آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ جیسے کہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 کا جو پہلے چند اشعار ہے میں پڑھوں، آپ نظر رکھیں۔ دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہے مکاں کیسے کیسے، گاؤں گسا و رنج و اندوا و حرما، ہماری بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، کہ اس غزل میں جو ایک اچھا چیز جو دکھائی دیتا ہے، شاعر کی ایک خاص خوبی آخر پہ جو کیسے کیسے آتے ہیں، یہ میں نے پہلے ہی سمجھایا آپ کو جب میں نے غزل کی صنفی شناخت پر بات کی۔ اس کو ردیف کہتے ہیں۔ یہ غزل کے شعر کے آخر پہ جو آئے مصرے میں، پھر دوسرے مصرے، تیسرے مصرے میں، یہ کیسے کیسے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے۔ دہن کہتے ہیں منہ کو،
دہن کہتے ہیں منہ کو، گما مینز اندازہ کرنا، کلام کہتے ہیں بات کو، کوئی بھی بات اس کو کلام کہتے ہیں۔ اب شاعر لوگ کیا اپنے خیالاتوں، اپنے جذباتوں، احساساتوں کو جو الفاظوں کا خوبصورت جامع پہناتے ہیں، ان کے منہ سے جو بات ادا ہوتی ہے وہ شعر ہوتے ہیں، کہ وہ جذباتوں کی عکاسی کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم کلام کہہ سکتے ہیں۔ اور درمیان کہتے ہیں بیج کو، درمیان کہتے ہیں بیج کو، دہن پر ہیں ان کے گما، کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان، کیسے کیسے آتشاں کہتے ہیں کہ لوگ میرے محبوب کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، قیاس کرتے، چیما گویا کرتے، مختلف اندازے لگاتے، مگر اچانک میری محبوب جب ان کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کے منہ سے کوئی خوبصورت الفاظ نکلتا ہے، اس کے منہ سے جو کلام نکلتے، جو الفاظ نکلتے، تو اندازہ کرنے والے، گمان کرنے والے جو ہے میری محبوب کے متعلق، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ شش و پنج میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے۔ چمن کہتے ہیں باغ کو، گل کہتے ہیں پھول کو۔ اب چمن کہتے ہیں باغ کو، باغ تبھی خوبصورت لگتا ہے جب اس میں طرح طرح کے پھول ہوتے، سوسن ہو، چمیلی ہو، تازیانہ ہو، یاسمین ہو، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ٹولپ ہو، سن فلاور ہو، روز ہو، للی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ جو جس پھولوں کے باغ کے اندر طرح طرح کے پھولوں کے جو اقسام ہو، تو وہ باغوں کا جو چمن ہے، جو پھولوں کا چمن ہے، وہ تو زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ تو شاعر یہاں دنیا کو پھولوں کے باغ سے تشبیہ دیتی ہے، کیونکہ پھولوں کے باغ میں ایک ہی قسم کا پھول نہیں ہوتے، بلکہ طرح طرح کے ہوتے۔ تو اس دنیا میں تو خالی سیاستدان ہی نہیں ہوتے، بلکہ کوئی شاعر کے روپ میں، کوئی ادیب کے روپ میں، کوئی سیاستدان کے روپ میں، کوئی سماجی ورکر کے روپ میں، کوئی سائنسدان ہو کے بڑا کام کرتا ہے سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ تو شاعر بھی اس دنیا کو پھولوں کے چمن سے تشبیہ دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا، یہ زمین کیسی عظیم ہستیوں کو جنم دیتی ہے، اس زمین کے اوپر کیسی عظیم ہستیاں پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کیا بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ مگر قدرت کی طرف سے جب ان کو بلاوا آ جاتا ہے تو وہ ایسے چلے جاتے تھے جیسے وہ اس دنیا میں تھے ہی نہیں، جیسے وہ دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں۔ شاعر کا کہنے کا مطلب ہے کوئی سائنسدان کے روپ میں، کوئی سماجی ورکر کے روپ میں، کوئی شاعر کے روپ میں اپنے سماج کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتے، حیران کرتے لوگوں کو، لیکن قدرت کی طرف سے جب ان کو بلاوا آ جاتے تو ایسے چلے جاتے جیسے وہ دنیا میں تھے ہی نہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹی نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ گور کے تھے قبر کو، سکندر یونان کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، آپ نے سنا ہوا الیگزینڈر دا گریٹ۔ دارا شفا بھی یونان کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ نامیوں یعنی جو بہت مشہور ہوتے، جن نے اچھے کام کیے ہوتے، جن کی مشہورت ہو چکتے، ان کو نامیوں کہتے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، میٹے نامی کے نشان کیسے کیسے۔ شاعر کہتے ہیں آج بھی جب ہم سکندر اعظم جیسے بڑے بادشاہ یا دارا شکوہ جیسے بہت بڑے بادشاہوں کی قبروں کا نشان ڈھونڈیں گے، وہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ لوگ بھی ایسی مٹی، ایسی فنا و برباد ہو گئی، جہاں سے چلے گئے، ختم ہوئے، کہ آج ان کی قبروں کے نشان تک بھی نہیں دکھائی دیتے۔ گویا شاعر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر فرماتے کہ اس دنیا میں ہر ایک چیز فنا ہونے والے ہے، یہاں تک کہ اس دنیا میں سکندر اعظم اور دارا شکوہ جیسے بڑے بادشاہوں کی قبروں کے نشان تک بھی باقی نہیں رہا۔ گویا اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ گویا شاعر یہاں اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتا ہے۔ دل دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے مکان کیسی کیسی۔ دل کہتے ہیں دل میں بہت سارے راز پوشیدہ ہوتے، چھپے ہوتے، سبھی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، مگر دیدہ ہماری آنکھوں کو جو کچھ بھی نظر آئے اس کو ظاہر کہتے ہیں، دوسرا ہو گیا باطن۔
باطن جو کچھ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتے، جو پردے کے اندر ہو، راز ہو، اس کو باطن کہیں گے۔ اہل عالم کہتے ہیں دنیا کو یا دنیا کے لوگوں کو، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے مکان کیسی کیسی۔ مکان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، آشیانہ، مسکن، جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا، رہنے کی جگہ بنا لی ہے۔ اس نے اپنی مسکن، اپنی آشیانہ ایسے لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا ہے، کوئی دکھائی دیتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو شاعر یہاں اپنے محبوب سے ذکر کرتا ہے کہ تم نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں رہنے کی جگہ بنا دی ہے، اپنی مسکن بنا لیا ہے۔ غم و غصہ و رنج و اندوا و حرما ہماری بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ رنج کہتے ہیں دکھ کو، اندوا کہتے ہیں تکلیف کو، پریشانی کو، دکھ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ حرما کا مطلب ہے بد نصیبی، جس کا قسمت اچھا نہیں۔ مہرباں اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جس نے کوئی سلوک آپ کے ساتھ کیا، کوئی بہیویئر جو آپ کو اچھا لگے، اس کو مہرباں کہیں، اس کو مہرباں کہیں گے۔ غم غصہ و رنج و اندوا و حرما ہماری بھی ہے مہرباں کیسی کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ غم غصہ رنج وغیرہ کی وجہ سے شاعر دکھ اور پریشانی میں بھی مبتلا ہونے کے باوجود زندگی میں آگے بڑھنے کا جو حوصلہ ملا ہے، اس لیے شاعر یہاں کیا کہتے ہیں کہ غم غصہ رنج و اندوا وغیرہ تو یہ میرے مہربان ہے، یہ میرے مہربانوں میں شمار ہے۔ شاعر یہاں غم غصہ رنج وغیرہ کو اپنے مہربانوں میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ غم، پریشانی، دکھ، مصیبت جب میں نے ان سے لڑا ہے، جب میں نے ان کا سامنا کیا ہے، تبھی میں اتنا مضبوط ہو گیا ہے، اپنوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر دنیا میں زندہ انسانوں کی طرح جینے کا میں نے سلیقہ سکھایا۔ کیونکہ غالب ایک جگہ کہتے ہیں، میرے پیارے طلباء و طلبات، غالب ایک جگہ کہتے ہیں کہ رنج سے کھو گھر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے غم پریشانیوں نے، میں ان کا کھوگر ہو چکا ہوں، عادی ہو چکا۔ اب کوئی بہت بڑی مصیبت بھی میری زندگی میں آ جائیں تو مجھے آسان لگتی ہے، خود بخود وہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے غم اور پریشانی سے جینے سے سیکھا ہے۔ تو یہاں بھی آتش کہتا ہے کہ غم و غصہ رنج و اندوا و حرما ہماری بھی ہے مہرباں کیسی کیسی۔ یہاں بھی آتش غم، پریشانی، دکھ، مصیبت کو اپنی مہربانوں میں شمار کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ انہی چیزوں کی وجہ سے میں اتنا مضبوط ہو چکا ہوں کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، بلکہ دکھ، پریشانی اور مصیبتوں میں جینے کا ایک سلیقہ سیکھا ہے۔ ان پریشانیوں کے سامنے کرنے کے باوجود میں نے زندگی میں آگے بڑھنے سیکھا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے طلباء و طالبات، زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں، بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہی ایک زندہ دلی ہے۔ تو بہرحال یہ آتش کے چند اشعار ہم نے آج پڑھے ہیں، تو ان کا جو میں نے معنی بھی بتایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو گھر میں پڑھیں اور آنے والی امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ آپ کو کامیابی دے۔ شکریہ۔